اکثر نوجوان شادی تو کر لیتے ہیں مگر انہیں ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے کافی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بستری کرنا کب حرام ہے، ہم بستری کرنے کے مکروہات کون سے ہیں، ہم بستری کرنے کے مستحبات کون سے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں، بشرط یہ کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا واجب ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ جب بھی عورت کو ماہواری دن آتے ہیں تو اس صورت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یہ بہت ہی برا فعل ہے، خداوند کریم اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے کافی سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دبر میں ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی پیچھے کی سائیڈ مقد میں ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت کے مطابق پیچھے سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ وائف کو پیچھے کی سائیڈ ہم بستری ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وائف راضی نہیں ہے اور پھر بھی آپ زبردستی پیچھے کی سائیڈ یعنی مقد میں ہم بستری کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اس کے بعد آغا سیستانی حفظ اللہ اپنی کتاب توضیح المسائل میں فرماتے ہیں کہ اگر وائف راضی بھی ہو پھر بھی شدید مکروہ ہے کہ آپ پیچھے کی سائیڈ یعنی دبر میں ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے آپ کی بیوی حرام نہیں ہو جاتی، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہ فعل شدید مکروہ کہا جاتا ہے۔ ہم بستری کرنے کے مکروہات۔ ظہر کے بعد ہم بستری کرنا۔ معصومین کے فرامین کے مطابق ظہر کے بعد ہم بستری کرنے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس سے کافی سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہم بستری کرنے کے درمیان باتیں کرنا، اس کے بھی کافی سارے نقصان بتائے گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم بستری کرنے کے درمیان آپ باتیں نہ کریں۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خداوند کریم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو فعل برا ہے تو پھر ہم خداوند کریم کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی، یہ برا فعل نہیں ہے، نکاح حلال ہے۔ خداوند کریم اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے کہ انسان ہم بستری کرنے کے درمیان خداوند کریم کا ذکر کرے، فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ معصومین کی احادیث کے مطابق اگر کوئی شخص ہم بستری کرنے کے درمیان فضول باتیں کرتا ہے تو اس کی اولاد گونگی پیدا ہو سکتی ہے، تو خدا را اس فعل سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم بستری کے درمیان شرمگاہ کو دیکھنا۔ جب بھی شوہر اپنی وائف سے ملاقات کرنا چاہے تو شوہر کو چاہیے کہ ہم بستری کے درمیان اپنی وائف کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے درمیان اپنی شوہر کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اس کے کافی سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ معصومین کی احادیث سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی شوہر اور بیوی ہم بستری کرنے کے درمیان ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی اولاد اندھی پیدا ہو سکتی ہے، تو خدا را اس کام سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم بستری کے درمیان کسی اور کا تصور کرنا۔ روایات میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے، خداوند کریم ناراض ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت کسی اور لڑکی کا تصور کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت بیوی شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت کسی اور مرد کا تصور کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ اور اسی طرح معصومین کی احادیث سے ملتا ہے کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کے درمیان کسی اور کا تصور کرتے ہیں تو اس سے اولاد پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، تو خدا را اس کام سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک ہی کپڑا استعمال کرنا، یعنی شوہر اور بیوی جب بھی ہم بستری کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں یعنی نیک کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنی شرمگاہ کو صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا استعمال نہ کریں، یعنی شوہر ایک علیحدہ کپڑا لے اور اپنی شرمگاہ کو صاف کرے،
اور اسی طرح بیوی اپنی شرمگاہ کو صاف کرنے کے لیے علیحدہ کپڑا لے۔ ایک کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کرتے وقت کافی سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ معصومین کی روایت سے ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی جب بھی ہم بستری کریں تو ہم بستری کرنے کے بعد ایک کپڑا یوز نہ کریں، یعنی اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے وقت ایک کپڑا یوز نہ کریں، مختلف کپڑا یوز کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یعنی شرمگاہ کو صاف کرتے وقت ایک ہی کپڑا یوز کرتا ہے تو معصومین کی احادیث کے مطابق اس میاں بیوی میں عداوت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، تو خدا را اس کام سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے میں بھی کافی سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ معصومین کی روایت سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم بستری کرتا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد معذور پیدا ہو، تو خدا را اس فعل سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات ہم بستری کرنا، مکروہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات ہم بستری کی جائے، اس سے بھی کافی سارے نقصانات ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ عید الاضحیٰ کی رات ہم بستری نہ کیا کریں۔ پھلدار درخت کے نیچے ہم بستری کرنا، روایات میں منع کیا گیا ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے ہم بستری نہ کریں، اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں۔ سورج کی شعاؤں کے سامنے ہم بستری کرنا، روایات میں منع کیا گیا ہے کہ سورج کی شعاؤں کے سامنے ہم بستری نہ کی جائے تو بہتر ہے، اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں کہ سورج کی شعاؤں کے سامنے ہم بستری نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح مکروہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ہم بستری کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان ہم بستری کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں، تو خدا را اس کام سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ حاملہ کے ساتھ وضو کے بغیر ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ اگر آپ کی وائف حاملہ ہے تو آپ باوضو ہو کر پھر ہم بستری کر سکتے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی وائف حاملہ نہیں ہے تو پھر بھی شریعت کے مطابق مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا، باوضو ہو کر پھر ہم بستری کریں، خداوند کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کافی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ میری بیوی حاملہ ہے، میں کتنے ماہ تک ہم بستری کر سکتا ہوں اور کتنے ماہ تک ہم بستری روک سکتا ہوں؟ ڈاکٹروں کے مطابق آپ 7 ماہ تک ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ہم بستری روک لیں، کیونکہ اس میں بچے کا نقصان ہوتا ہے۔ مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے بچے کو نقصان ہوگا تو آپ ہم بستری کرنا روک دیں۔ اور اسی طرح کھلی چھت پر بھی ہم بستری کرنا مکروہ ہے، اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں۔ سفر کی رات ہم بستری کرنا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں صبح سفر پر جاؤں گا تو سفر کی رات ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، یہ مکروہ کام ہے اور اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنا، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا ہے تو اس کے آنتے سوج جاتے ہیں اور پیٹ میں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر میاں بیوی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھانے کے بعد ہم بستری کرتے ہیں جس کے کافی سارے نقصان ہوتے ہیں، تو خدا را اس فعل سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ خوف اور پریشان کی حالت میں ہم بستری کرنا، مثال کے طور پر سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو یہ بھی خوف کا عالم ہوتا ہے، تو اس خوف کے عالم میں بھی ہم بستری کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں، تو خدا را اس فعل سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ بچوں کے سامنے ہم بستری کرنا، یہ بہت ہی اہم اور مہم مسئلہ ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے ہم بستری کرنا اولاد پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا گھر بہت ہی چھوٹا ہے، ہمارا گھر تنگ ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے، ہم بچوں کے سامنے یعنی بچوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اسی کمرے میں ہم بستری کرتے ہیں، تو بچوں کے سامنے ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے جب آرام میں ہوں، مکمل سو جائیں تو پھر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ اگر بچے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یا وہ بچے سو رہے ہیں، یا اس کی نیند مکمل نہیں ہے، اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں تو اولاد پر بہت ہی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں بچے جب مکمل نیند میں ہوں تو پھر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر ہم بستری کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ شریعت میں اس فعل کو مکروہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قبلہ ہو کر ہم بستری کرے تو یہ مکروہ ہے اور اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ احتلام کے بعد پھر سے ہم بستری کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نیند کی حالت میں تھا، احتلام ہو گیا، اس نے غسل نہیں کیا، اس کے بعد اپنی وائف کے ساتھ اس نے ہم بستری کی، یعنی بہتر یہ ہے کہ احتلام کے بعد غسل کرے، اس کے بعد ہم بستری کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ مگر جمع کے بعد اگر کوئی شخص کلی وغیرہ کرے، ہاتھ منہ وغیرہ دھو لے یا وضو وغیرہ کر لے، اس کے بعد پھر سے وہ جمع کرے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے مستحبات۔ باوضو ہو کر ہم بستری کرنا یہ مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا، خداوند کریم آپ سے راضی ہو جائے گا اور اس سے اولاد بھی آپ کی نیک پیدا ہوگی۔ بیوی سے پیار سے پیش آنا، یعنی جب بھی آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے پیار سے پیش آئیں، یہ بھی مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا، خداوند کریم آپ دونوں سے راضی ہو جائے گا۔ جلدی نہ کرنا یہ بھی مستحب ہے کہ آپ ہم بستری کرتے وقت جلدی نہ کریں، یعنی سکون سے ہم بستری کریں، اپنی وائف سے پیار سے محبت سے پیش آئیں، یہ بھی مستحب ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ سوموار کی رات یعنی منڈے کی رات اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح منگل کی رات کو ہم بستری کرنا مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا۔ خمیس کی رات اور دن کو ہم بستری کرنا بھی مستحب ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ظہر کے بعد ہم بستری کرنا مکروہ ہے، مگر آپ اگر خمیس کی رات اور دن کو ہم بستری کرتے ہیں تو مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جمعے کی رات اور دن کو یعنی فرائیڈے کی رات اور دن کو ہم بستری کرنا بھی مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جمعے کے دن عصر کے بعد بھی ہم بستری کرنا مستحب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔